آج واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، غور کیجئے گا ناظرین کرام۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ جو کرتا زیب تن فرمایا ہوا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت نفیس ہے۔ کہا، میں بھی کرتے تیار کرتی ہوں اور میری ایک دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک کرتا تیار کروں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خاتون صحابیہ کی عقیدت دیکھی تو انہیں اپنے لیے کرتا تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ خاتون کچھ روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتا بنا کر لائی، جو اس نے بڑی محبت سے تیار کیا تھا، اور زمانے میں جو بہتر سے بہتر دیدہ زیب لباس ہو سکتا تھا وہ اس نے تیار کیا اور رسول پاک کی بارگاہ میں ایک تشتری میں سجا کر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کیا اور مسکرا کر فرمایا، تیرا دل اب یہ کرتا ہوگا کہ میں پہن کر بھی دکھاؤں؟ خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ، دل تو یہی کرتا ہے۔ فرمایا، ٹھہر جا، میں پہن کر آتا ہوں۔ رسول اللہ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کرتا پہن کر آئے تو اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ لباس کو مصطفیٰ کے بدن اقدس کی زینت بنتے دیکھ کر اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ فرتے جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، دیکھو میرا نصیب، دیکھو میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول کیا، اس سے بڑھ کر بھلا اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ خاتون ہنسی خوشی رخصت ہو گئی تو قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ میں سب سے مالدار صحابی ہیں آپ، اتنے مالدار تاجر کہ آپ خود فرماتے تھے کہ مجھے اللہ نے تجارت میں ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاؤں تو اس کے نیچے سے بھی سونا نکل آتا ہے۔ بہرحال اب وہ خاتون بارگاہ نبوی سے خوشی خوشی رخصت ہو گئی، چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو، لیکن اتنی بڑی خواہش پوری ہو گئی، اتنی بڑی سعادت مل گئی تو خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ کے نئے کرتے کو جب دیکھا تو اس نئے کرتے کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگے، ماشاءاللہ رسول اللہ، آپ اس کرتے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں، بہت سج رہا ہے آپ پر، ماشاءاللہ۔ جب ایک بار نہیں بار بار انہوں نے یہ تعریفی کلمات کہے تو رسول اللہ مسکرانے لگے۔ فرمایا، ابن عوف، تمہیں یہ لباس پسند آ گیا ہے تو تم لے لو۔ کہا، رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ رسول اللہ پھر گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنا پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور یہ نیا کرتا جو صحابیہ لے کر آئی تھی وہ عبد الرحمن بن عوف کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ لے، جا تو بھی خوش ہو جا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ تو وہ نیا کرتا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے کر چلے گئے۔ اب جو باقی صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، عبد الرحمن، تم تو ماشاءاللہ پہلے ہی بہت مالدار ہو، رسول اللہ پر یہ کرتا کتنا سج رہا تھا، رہنے دیتے، کیا ضرورت تھی لینے کی۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے، میرے دوستوں، تم غلط سمجھ رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے میں نے یہ کرتا اس لیے لیا ہے کہ میں خرید نہیں سکتا تھا؟ پھر آپ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، فرمایا، دیکھو میرے یہ بال سفید ہو رہے ہیں، زندگی اختتام کی جانب رواں دواں ہے، غزوہ بدر میں بھی شرکت کی ہے، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں بہت دیا ہے، لیکن اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں، بھروسہ ہے تو مصطفیٰ پر ہے۔ یہ کرتا رسول اللہ کے جسم میں مس ہو گیا۔ حضرت سواد کا قصہ یاد ہے نا، جنگ ہونے والی ہے، لوگ تیاری کر رہے ہیں، رسول اللہ صفوں کو درست کر رہے ہیں، اور آپ نے کیا کہا، رسول اللہ بدلہ چاہیے۔ بدلے کے حوالے سے جب رسول اللہ نے سوال کیا تو کہا، آپ بھی قمیض اپنی اٹھائیے، قمیض مبارک اٹھائی، تو آپ نے بوسہ دیا، کہا، آپ کے جسم سے میرا جسم مس ہو گیا، اب مجھے جہنم کی آگ میں کوئی نہیں ڈال سکتا، اب میرے لیے جنت ہے۔ تو اب یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اب یہ کرتا اسے میں عمر بھر سنبھال کر رکھوں گا، اور مرتے وقت اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا
کہ جب میں مر جاؤں تو اس کرتے کو بطور کفن مجھے پہنانا. میرا ایمان ہے کہ جب رسول اللہ کا یہ کرتا پہن کر میں قبر میں جاؤں گا تو اللہ کے فرشتے مجھے عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب مجھے جنت میں داخل کر دیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ایسے غلام ہیں کہ بارگاہ نبوی میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا. آپ ان 10 صحابہ یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جنہیں رسول اللہ نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. آپ جتنے مالدار تھے اتنا ہی آپ کا دست کرم کشادہ تھا. اللہ کا شکر بجا لاتے تھے اور دل کھول کر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے تھے. جب سورہ توبہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی 4000 دینار پیش کیے. پھر 2 مرتبہ 40,000 دینار وقف کیے. اسی طرح جہاد کے لیے بھی 500 گھوڑے 500 اونٹ حاضر کیے. عام خیرات و صدقات کا یہ حال تھا کہ ایک ہی دن میں 30 غلام آزاد کروا دیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ہر وقت آپ کو آخرت کی فکر دامنگیر رہتی تھی. اور کیونکہ مالدار بہت تھے اور جانتے تھے کہ مال و دولت کسی آزمائش سے کم نہیں ہے، اس لیے بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور فرماتے یا رسول اللہ مجھے مال کی کثرت فکر مند رکھتی ہے. اتنا مال ہے، یہ چیز مجھے فکر مند رکھتی ہے. آپ بتائیں رسول اللہ میں کیا کروں؟ رسول اللہ انہیں نادار مسلمانوں کی مالی مدد کی تاکید فرماتے تھے. غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی فضیلت بتاتے تھے. جہاد کے موقع پر دل کھول کر خرچ کرنے کے اجر و ثواب سے آگاہ کرتے تھے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے آقا و مولا کی تعلیمات پر، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے کرتے مشکل وقت میں مسلمانوں کی ہمیشہ امداد میں پیش ہوتے تھے. ماشاء اللہ. واقعے کا یہ حصہ اس وقت کا ہے جب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما لیا تھا. تو دیگر غلاموں کی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی غم سے برا حال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے. ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ اپنے وقت کے عرب کے سب سے مالدار تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کی چوکھٹ پر سر پکڑ کر بیٹھے ہیں. زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں. ان کی آہوزاری سن کر رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتی ہیں. پوچھتی ہیں بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ ام المومنین سے ہمدردی کے 2 بول سنے تو اور زیادہ رونے لگے. سیدہ ام سلمہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا اماں بات یہ ہے کہ جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے تو آپ مجھے بتاتے تھے کہ عبد الرحمن مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. میں رسول اللہ سے بات کرتا تھا تو رسول اللہ میری ہر بار رہنمائی فرماتے تھے. اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگے ہیں. آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا اماں. سوچتا ہوں اگر قیامت کے دن حساب و کتاب میں پھنس گیا تو مجھے کون بچائے گا وہاں. آپ محبوب کی زوجہ ہیں، میری ماں ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں. اماں جی آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. ان کی یہ بات سن کر ام سلمہ بھی رو پڑی. کہنے لگی محبوب تو محبوب تھے، میں بھلا کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئے نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئے نا کہ اب ایسا دوسرا آئے نا، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکانیں آئے نا ساز میں. حضرت ام سلمہ نے کہا عبد الرحمن میں نبی پاک کی ترجمانی نہیں کر سکتی. فرمایا اماں جی خدا کے واسطے مجھے کوئی حکم تو دے دیں. اگر آپ نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. خدا را مجھے کچھ بتا دیں، میرا جو اتنا مال ہے میں کیسے اس کا حساب دوں گا، مجھ پر مہربانی فرمائیں. ام سلمہ نے رسول اللہ کے غلام کی یہ بے قراری دیکھی تو فرمایا تمہارے پاس جتنا مال و دولت ہے ان میں سے نصف مال خیرات کر دو. کتنا مال؟ 2.5% نہیں، پورا 50%. ہم آج یہاں علماء کرام کے سیگمنٹس میں کیا سوال کرتے ہیں، میرے پاس ہزاروں سوالات ہیں. کیا سوال؟ کتنا پیسہ دینا ہے؟ 2%، 2.5%. یہ چیز ہے اس پر دیں، یہ چیز ہے اس پر نہ دیں. کیسے پیسے بچا لیں، کس طرح بچا لیں، صرف ذہن میں یہی بات گھومتی ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ 2.5% نہیں بتایا جا رہا، کہہ رہے ہیں نصف فیصد، 50%. نبی کے صحابی نے نبی کی زوجہ
مومنوں کی ماں سے اتنا سننا تھا کہ نصف مال خیرات کر دو، اور دوسرا سوال پھر کوئی نہیں کیا، کوئی ifs and buts نہیں آئے حکم کے بعد۔ نبی کی چوکھٹ سے اٹھے، اپنے گھر پہنچے، نصف مال و دولت خیرات کیا، اور پھر دوبارہ ام سلمہ کی چوکھٹ پر آئے اور کہنے لگے ماں جی میں نے 50% اللہ کی راہ میں دے دیا، اب تو میں بچ جاؤں گا نا؟ ام سلمہ نے مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا عبد الرحمن تم تو پہلے ہی جنتی ہو، آقا تو تمہیں پہلے ہی جنت کی بشارت دے چکے ہیں، پھر بھی تمہیں کوئی اندیشہ ہے تو فکر نہ کرو، میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی، تمہاری سفارش کروں گی، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے، تو پھر کیسی فکر اور کیسا ڈر؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف مومنوں کی ماں سے یہ کلمات سن کر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، اس قدر پرسکون محسوس کرنے لگے، راضی ہو گئے اور اطمینان قلب کے ساتھ رخصت ہو گئے۔